بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس سوال کے بارے میں جب بھی کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوال کیوں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہیں سے موسیقی کی آواز آئی، کوئی بانسری کی آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کر لیے، اور کچھ دیر بعد جب وہ ختم ہو گئی، آپ نے پوچھا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ ختم ہو گئی تو آپ نے کانوں سے انگلیاں نکال لیں۔ تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ موسیقی اگر ناجائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی کہتے کہ آپ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لو، تو آپ نے ان کو نہیں کہا، تو اس سے موسیقی کا جواز نکلتا ہے۔ دیکھیں، جنہوں نے جواز نکالنا ہے وہ نکال لیں۔ میں تو اس سلسلے میں یہ ایک لمبی بات ہے، لمبی ڈیبیٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے کان میں انگلی دے لی، اس کا مطلب ہے کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ آواز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جس کے کان میں موسیقی کی آواز پڑے گی اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ اب یہ ساری باتیں اگر حرام نہیں کرتی موسیقی کو، تو صرف یہ بات کہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے اس روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یا جو بھی صحابی ساتھ تھا آپ نے اس کو نہیں کہا کہ انگلیاں ڈال لو، تو اس سے حلت کی بات یا جواز کی بات نکل آئی۔ تو کسی چیز کا ذکر نہ ہونا کسی روایت میں اس کا مطلب عدم وجود نہیں ہوتا، مطلب ذکر نہیں ہے نا کہ آپ نے ان کو بھی کہا کہ انگلیاں ڈال لیں۔ اور جو صحابہ کرام کا عمومی رویہ ہوتا تھا، اور جو قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی بیان کی ہے، اور جو اہل ایمان کو طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تو یہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز وہ دیں وہ لے لو، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے میں صحابہ کرام جو اس قدر حریص ہوں کہ ابن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے سفر کیا تھا، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک طرف رستے سے ہٹ کے ایک طرف گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھے، پھر اٹھ کے آ گئے، پھر چل پڑے۔ کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر اس جگہ پہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل، یعنی اس قدر وہ حریص تھے کہ مجھے اگرچہ حاجت نہیں تھی پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جگہ پر بیٹھے بغیر میں آگے چلا جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کرتے کے بٹن نہیں لگائے ہوئے تھے، گلا کھلا رہتا تھا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کیا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کرتے کو بٹن لگوائی ہی نہیں۔ یعنی اس قدر حریص ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ سمجھنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کے درزی نے دعوت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شوربے میں سے بوٹیاں نہیں کدو نکال کے کھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کدو کھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پوری زندگی کدو لذیذ لگنے لگے۔ اب جن کی صورتحال یہ ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے دیکھیں، اور وہ ان کے بارے میں ہم استدلال کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود کانوں میں انگلیاں نہیں دیں، یہ کہاں سے نکل آیا کہ نہیں دی؟ یہ کہاں سے؟ اس کا تذکرہ نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا، آپ نے ان کو نہیں فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، صحابہ کرام پیچھے ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے صحابہ کرام بھی پیچھے کرتے تھے۔ لہٰذا قرین قیاس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انگلیاں نہیں دیں، قرین قیاس یہ ہے کہ انہوں نے انگلیاں دیں۔ البتہ طالب علمانہ سی دلیل ہے چھوٹی سی، بس اس کو پلے باندھ لیں، جواز اور عدم جواز، یہ مختلف روایتوں کی تنقیح آپ کرتے رہیے گا، اور اس کے اوپر تبصرہ اور بحث علماء سے آپ پوچھتے رہیں، لیکن طالب علمانہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ اٹھیں گے
جو شراب کو اور موسیقی کو حلال کر لیں گے، شراب کو اور موسیقی کو حلال کر لیں گے، قرب قیامت ایسے لوگ اٹھیں گے۔ تو جو قرب قیامت ایسے لوگ اٹھیں گے جو شراب کو اور موسیقی کو حلال کر لیں گے، تو وہ پہلے ہی اگر حلال تھی یا جائز تھی تو وہ قرب قیامت لوگ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے اسی طرح موسیقی حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتنوں کے دور کی یہ بات کہ اس دور میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو شراب کو بھی حلال کریں گے اور یہ جو آلات موسیقی ہیں اس کو بھی اور موسیقی کو بھی حلال کریں گے۔ تو آج کل شراب کی حلت پر بھی فتوے آ رہے ہیں اور موسیقی کی حلت پر بھی فتوے آ رہے ہیں، تو یہ لگتا ہے وہی فتنہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ تو یہ سادہ سی بات ہر طالب علم کو اور ہر شخص کو، ہر ذی شعور کو یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ موسیقی حرام ہے، جو قرب قیامت لوگ اس کو حلال کر لیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے اصل بات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔